اخلاقیات جماعت دہم باب نمبر 3 سبق نمبر 1 ہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوال میں عبادات انسان میں کس قسم کے اوصاف پیدا کرتی ہیں؟ جواب ہے اس کا ذہنی تشکیل۔ عبادت انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ بزرگ و برتر ہستی کے حضور کھڑے ہونا، سر جھکانا، جھک جانا، سجدہ ریز ہونا، حمد و ثنا بیان کرنا، دعا مانگنا، یہ سب امور تمام مذاہب کے نظام عبادت کا حصہ ہیں۔ یہ نظام انسان کے رویے میں تبدیلیاں لا کر اس کے ذہن کی نئی تشکیل کرتے ہیں۔ پابندی وقت اور نظم و ضبط۔ عبادات انسان کو پابندی وقت سکھاتی ہیں اور انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں۔ وقت کی پابندی، نظم و ضبط کی وجہ سے انسان اپنی عملی زندگی میں اپنے معاملات کو درست کرتا ہے۔ تمام جو مذاہب ہیں اس میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ، حج اور مذہبی تقریبات کے بھی اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ ان اوقات پر عبادت کرنے سے انسان میں وقت کی پابندی کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدمت خلق کی ترغیب۔ خدمت خلق عبادت کا ایک معاشرتی پہلو ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کا تصور اس قدر ہے کہ اسے عبادت کا ایک حصہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد اور خدمت کرنے پر ہر مذہب نے نہ صرف زور دیا ہے بلکہ ایسا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انسانی آبادی قدرتی آفات کا شکار ہو تو لوگ بلحاظ مذہب ملت مشکل میں گھرے لوگوں کی مدد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ مذہبی تنظیمیں اس میں اول دستے کا کام کرتی ہیں۔ لوگ کسی صلے اور ستائش کے بغیر ہی یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا صرف ایک ہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت دوسروں کی خدمت عبادت ہے۔ گنگا رام، دیال سنگھ، مدر ٹریسا، عبدالستار ایدھی کے نام ایسے لوگ سر فہرست ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی خدمت خلق میں گزار دی۔ اثار و قربانی، یہ اگلی ہیڈنگ ہے۔ انسان جہاں اپنی جان دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی بھی عبادت کا حصہ ہے۔ لوگ غریبوں میں رقوم بانٹتے ہیں اور اپنے مذہبی تہواروں پر غریب لوگوں کو ہدیۃً بہت کچھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی مذہبی تہوار منا سکیں۔ اللہ تعالیٰ بیواؤں، یتیموں کی مدد کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسی مدد جہاں سے محتاجوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور وہاں مجموعی طور پر معاشرے کے معاشی مسائل سلجھ جاتے ہیں اور انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات بھی پروان چڑھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اس کی سیرت و اخلاق کی تربیت۔ عبادات انسانی سیرت کی تعمیر اور اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ عبادت گزار لوگوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور احکامات بجا لانے کی وجہ سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ غرور و تکبر، احساس برتری، حسد اور بغض جیسی قبیح برائیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اس کا کینہ دور ہوتا ہے۔ نفسیاتی اور بدنی بیماریوں سے محفوظ، یہ اگلی ہیڈنگ ہے۔ عبادات کے ذریعے انسان نفسیاتی اور بدنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسانی نفسیات پر عبادات گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں اور نظام عبادت کے ذریعے افراد کے رویوں میں اعتدال آتا ہے۔ اس سے انسان کئی برائیوں سے دور رہتا ہے۔ عبادت گزار افراد سماجی برائیوں سے بھی بچتے رہتے ہیں کیونکہ خوف خدا انہیں ہر قسم کی علائشوں سے پاک رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے صفائی کی تلقین و رہنمائی۔ عبادات ایک طرف تو انسان کے اندر صبر و تحمل اور خواہشات پر قابو پانا سکھاتی ہیں، اسی طرح اسے جسمانی صفائی اور ماحول کی صفائی کا عادی بنا دیتی ہیں۔ عبادت کرنے سے پہلے انسان کا بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس جگہ پر عبادت کرنی ہوتی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح انسان میں صفائی کا رجحان بڑھتا ہے۔ اسلام میں تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تمام مذاہب عالم میں غسل کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت گزار لوگ نہ صرف خود صاف ستھرے رہتے ہیں بلکہ وہ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔